اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحق من ربکم، اور کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن شاء فلیؤمن، پس جو شخص چاہے ایمان قبول کر لے۔ ومن شاء فلیکفر، پس جو چاہے کفر اختیار کر لے۔ انا اعتدنا جہنم، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے للظالمین، کفار اور مشرکین کے لیے، نارن، جہنم کو۔ احاط بہم سرادقها، گھیر لیں گی اس جہنم کی ان کافروں کو دیواریں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد طلب کریں گے، پانی مانگیں گے، یغاثوا بماء، تو امداد دیے جائیں گے پانی کے ساتھ، کالمہل، پگھلا ہوا تانبا یا تیل کی تلچھٹ سے، یشوی الوجوہ، جو بھون کے رکھ دے گی چہروں کو، بئس الشراب، بہت بری ہے پینے کی چیز، وساءت مرتفقہ، اور بہت ہی بری ہے آرام کی جگہ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الکہف، اس دی آیت نمبر 29، اس دا سلیس ترجمہ تواڈے سامنے عرض کیتے۔ اس آیت دے اندر اللہ تبارک و تعالی سمجھاون دے لوگاں نوں ترے طریقے دا بیان فرماونا چاہندے ہیں اس مقام کو۔ ایک طریقے دا بیان اس آیت دے اندر آ رہا، اور دو طریقے دا بیان اگلے درساں دے اندر آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسرے نمبر تے یہ تخویف بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت دے عذاب تو ڈرا رہے ہیں۔ تخویف دو قسم دی ہوندی، چونکہ ساڑھے ابتدائی دروس ہیں تو اس واسطے تھوڑی اصطلاحات بھی سمجھانیاں پینیاں۔ تو تخویف کس واسطے لائی ویندی؟ اللہ تعالیٰ اپنے دعوے توحید نو مناون واسطے جس طرح دلائل قائم فرماندے ہیں، جس دی اقسام پچھلے درس کے اندر بیان ہو چکی ہیں، دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، دلیل وحی اور قسم وغیرہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے دعوے نو منان واسطے اور مسئلہ توحید نو سمجھاون واسطے اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر تخویفات یعنی ڈراوے بھی سنا دے ہیں، اور اس دے مقابلے دے اندر بشارت ہے جس کا تذکرہ اگلی آیت دے اندر آ رہا۔ کیا مطلب کہ اگر میرے دعوے توحید نو نہیں منو گے، میری عبادت اور پکار نہیں کرو گے، اور اسی طرح مسئلہ توحید نو نہ منو گے، تو پھر میں اللہ یا دنیا دے اندر عذاب دیاں گا یا پھر آخرت دے اندر تے یقینی ہے۔ اور بشارت دا کیا مفہوم ہوندا جڑا اس دی اگلی آیت دے اندر آ رہا کہ اگر میرے دعوے توحید نو من لو گے، مسئلہ توحید نو من لو گے، قرآن مجید تے ایمان لے کے آ جاؤ گے، میرے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سارے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دی ذات اقدس تے ایمان لے کے آؤ گے، انہاں دی اطاعت و فرما برداری کرو گے، میں اللہ جنت دیاں نعمتاں دے نال مالا مال فرما دیاں گا، یا دنیا دے اندر بھی میں اللہ انعام عطا فرماواں گا۔ تو یہ سمجھاون دے جڑے ترے طریقے ہیں، وہ ذرا ذہن وچ رکھو بے سمجھاون دے کیڑے ترے طریقے اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر بیان کردا۔ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کردا کہ یہ جڑی دنیا ہے نا، یہ حقیر اور قلیل ہے، لہٰذا دنیا دے پیچھے لگ کے میں اللہ دی نافرمانیاں ہرگز نہ کرو۔ اور دوسرا طریقہ ہوندا میں دنیا دے اندر پکڑ لواں گا، اور تیسرا طریقہ ہوندا کہ دنیا دے اندر اگر میں اللہ نے نہ پکڑیا تو پھر آخرت دے اندر میں اللہ ضرور پکڑاں گا۔ اور اس آیت دے اندر تیسرے طریقے دا بیان آ رہا، یعنی آخرت دے عذاب تو اور پکڑ تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں۔ ان قرآن دے لفظوں وال غور کرو، فرمایا وَقُلْ الْحَقِّ، اصل چاہیے هُوَ الْحَقِّ، یعنی ایک قرآن مجید سچ ہے۔ قل دا معنی کہہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
الحق اس دا مبتدا معذوف ہے، خبر ہے هو الحق، اے قرآن سچ ہے۔ امام ضحاک نے معنی کیتا ہوا توحید، یہ جڑی اللہ تعالیٰ دی وحدانیت ہے، توحید ہے، مسئلہ توحید ہے، یہ حق اور سچ مسئلہ ہے۔ یعنی میرا پیغمبر جڑا کہہ رہا نا کہ کائنات دے ذرے ذرے دا خالق مالک صرف اللہ دی ذات ہے، عبادت اور پکار دے لائق صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے، نظر و نیاز منت منوتی چڑھاوے دے لائق صرف میرے اللہ دی ذات ہے، یہ جڑا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہا نا مسئلہ توحید والا، فرمایا یہ بالکل سچ ہے۔ اور امام مقاتل نے معنی کیتا هو القرآن، اے قرآن جڑا بالکل سچ ہے، من ربکم تواڈے رب دی طرفوں، فمن شاء فلیؤمن، پس جڑا بندہ چاہوے فلیؤمن او ایمان لے کے آ جائے، ومن شاء فلیکفر، اور جڑا بندہ چاہے وہ بے شک کفر اختیار کر لوے۔ کیا مطلب؟ اس آیت نو ذرا سمجھو۔ بعض ملحدین نے آکھیا کہ اسلام قبول کرنا، ایمان لے کے آونا کوئی ضرورت نہیں، جس مذہب جس مسلک تے مرضی ودے رہو، جدو قرآن خود کہہ رہا ایمان لاؤ تواڈی مرضی، کفر اختیار کرو تواڈی مرضی۔ نہ میرے دوست، یہ جڑا ہے نا فلیؤمن امر غیب دا صیغہ، یہ بطور تحدید دے ہے، ڈراوے دے ہے، اور اسی طرح اس نو بطور شان استغنا ہے، یعنی تسی ایمان لے کے آؤ یا ایمان لے کے نہ آؤ، اللہ نو اس دی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں۔ اگر ایمان لے کے آؤ گے اپنا فائدہ کماؤ گے، اگر ایمان لے کے نہیں آؤ گے تو کیا کرو گے؟ اپنا نقصان کرو گے۔ تو یہ بطور تحدید دے ہے، ڈراوے دے ہے، جی میں ساڑی زبان چاہدن اور گھن مزے تبدیلیاں دے ٹرکہ دے پیچھے لکھو دے، جد عمران خان دی حکومت آئی نا، پھر ٹیکس پر ٹیکس چڑھے عوام دوتے، تو پھر لوگوں نے ٹرکہ دے پیچھے لکھیا اور گھن مزے تبدیلہ دے ہیں جی۔ اب بطور استہزاء اور مذاق اور ڈراوے دے سی جی آتے ہیں، مثلا کسی بندے نے کسی کام تو منع کر دیا، یار کام نہ کر، لیکن اس دے باوجود وہ کام کر لینا تو ہو جانا اس دے اندر اس نے نقصان، تو بندہ دا ہور اگاؤ اور کام کر کے ویک، تو یہ بطور ڈرایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ڈرا رہے ہیں۔ فرمایا فلیؤمن، جیڑا بندہ چاہوے وہ ایمان لے کے آ جائے، ومن شاء فلیکفر، جیڑا بندہ چاہوے وہ کیا کرے؟ کفر اختیار کرے، بطور ڈراوے دے اللہ کہہ رہا۔ کیا مطلب؟ انا اعتدنا، آگے فرمایا انا اعتدنا للظالمین، ہاں کفر اختیار کرن اور ایمان قبول کرن دے اندر اسی تو انہوں اجازت دے دیتی، یعنی قرآن بھیج کے، پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطور نبی بھیج کے، دلائل عقلیہ اور نقلیہ دے کے اسی مسئلہ توحید اور دین اسلام نو واضح کر دیتا۔ فرمایا ہن ایمان قبول کر لو تواڈی مرضی ہے، یہ اس نو چھوڑ کے کفر والا رستہ اختیار کر لو تواڈی مرضی ہے، لیکن اگر کفر والا رستہ اختیار کرو گے نا، انا اعتدنا للظالمین، دیکھ لو کہ یقیناً اسی تیار کر رکھے ظالمین اور کفار واسطے نارن اگنو، احاط بہم سرادقها، آئے ان تخویف آگئی ڈراوا آ رہا جی، احاط بہم سرادقها، فرمایا گھیر لیسن گئیاں اس جہنم دیاں دیواراں، سرادق آکھے ویندہ او پردے جڑے خیمہ دے ارد گرد لگائے ویندے، مثلا خیمہ انسان بناندہ، جس طرح آج کل تمبو کائنات سمجھ لو، ٹینٹ سمجھ لو، انسان ٹینٹ لیندہ اس دے وچ بوڑ دی جگہ ہوندی، آس پاس کائناتہ لگائی ویندیاں اس نو بند کرن واسطے۔ تو اسی طرح جہنم دی جڑی یہ دیواراں ہیں نا، کائناتاں یا دیواراں کہہ لو، تو او دیواراں بھی جڑیاں او اگ دیاں بڑی ہوئیاں، کس دیاں بڑی ہوئیاں؟ اگ دیاں بنی ہوئیاں۔ حدیث پاک دندر ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دیں کہ فرمایا دوزخ کو چاروں طرف سے دیواروں نے گھیر رکھا ہے، جن کی دیواروں کی چوڑائی یعنی ان کی موٹائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم دے چارے پاسو دیوارہ نے اس نو گھیر رکھیا، اور وہ دیوارہ جڑیاں کس دیاں بڑی ہوئیاں؟ اگ دیاں بڑی ہوئیاں۔ تو ایک دیوار دی جڑی موٹائی ہے، چوڑائی یعنی اس نو کراس کرن واسطے، فرمایا اتنی لمبی مسافت ہے کہ ایک دیوار نو کراس کرن واسطے 40 سال دا عرصہ لگے گا۔ اور اے بھی میرے دوستو یاد رکھو، یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اگر بندہ کراس کرن لگ جائے تو پھر 40 سال بعد وہ جہنم وچوں نکل جائے گا، نہیں، جہنم دے دروازے دے اوتے مالک نامی فرشتہ کھڑا ہے، اور پھر اس دی پوری ٹیم کھڑی ہے، جیڑا بندہ بھی جہنم وچوں باہر نکلن دی کوشش کرے گا اور دوبارہ دھکیل کے جہنم دے اندر ڈال دے گا۔
اللہ اکبر. تو کفار اور مشرکین واسطے جہنم میں جو خروج قطعا نہیں ہو سکتا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور جہنم کے اندر اگر وہ فریاد کرن پیاس لگے انہوں تے پانی منگن کے پانی 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 دیو، فرمایا یغاسو انہوں پانی پلایا جائے گا، لیکن کیڑا؟ کل محل، فرمایا پگھلو یا تانبا. اللہ اکبر. پگھلو یا تانبا یہ انہوں پلایا. ویسے یا اسی طرح دوسرا معنی اس علماء کرام نے کیتا تیل دی تل چھٹ. جس طرح پکوڑے نہیں ویک دیو بنا دے پہ انہوں نے پکوڑے سموسے تے آخر تے جڑا کلک دو یا کالا سیاہ تیل بچ ویندا، اس طرح دا تیل انہوں جہنم دے اندر پلایا جائے گا. یہ بعد مفسرین نے لکھیا کہ اس تو مراد ہے انسان جس وقت اگ دے اندر جہنم میں سڑے گا گلے گا، اس دا خون پسینہ پیپ نکلے گی، ایو بطورے پیاس بجھان واسطے انہوں پلایا جائے گا. اللہ اکبر. فرمائے یشوی الوجوہ. صورت اس دی ذکر صورت دی یہ ہے کہ تانبے دی طرح سخت گرم ہے، جویں کھول دو یا پانی ہوندا اس طرح سخت گرم ہے. تے او دی حرارت اور گرمی کتنی ہے؟ فرمائے یشوی الوجوہ انسان دے چہرے نو بھن کے رکھ دے گی. او تل چھٹ تیل دی جس طرح جہنمی اس طرح پکڑے گا نا، منہ دے قریب کرے گا، اس دا منہ سارا جل جائے گا اور ماس اس دا بھج جائے گا، گر جائے گا ماس اس دے چہرے تو. اور جس وقت پیے گا، اللہ اکبر، جویں جویں وہ جسم کے اندر اترتا چلا جائے گا انسان دیا ناڑاں آنتاں پھٹدیاں یا باہر چلی جان گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ پناہ دے جی. بڑا سخت ہے جہنم دا عذاب. اوپر بھی عذاب آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، ہر طرف آگ ہی آگ ہے. تو جہنم کے اندر یہ تو پینا ہے نا، کہ پینا اتنا سخت ہے کہ انسان پیے گا تو اس کی تپش دے نال چہرہ بھج جائے گا، اور اندر جائے گا تو آنترا اور ناڑا پھٹ جان گیاں. تے کھان واسطے تھور دا درخت ہے جڑا جہنم دے اندر ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم. دوسرے مقام تے فرمایا زقوم دا درخت ہے، کانٹے دار جھاڑی دار درخت، جس نو جہنمی کھائے گا تو اس دا نرگٹ، اس دا گلا، اس دیا آنتاں، اس دا پیٹ چاک ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. اتنا سخت ہے جہنم دا عذاب اور پکڑ. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم دا تذکرہ اور اس دی پکڑ اور عذاب دا تذکرہ کر کے لوگوں نو سمجھایا کہ مسئلہ توحید نو من جاؤ، قرآن نو من جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور کامل طریقے دے نال فرما برداری کرو، وگرنہ پھر جہنم تہاڈا ٹھکانہ ہے. فرمایا بئس شراب، بہت بری ہے پینے دی چیز جڑی انہوں پلائی جائے گی. ساعت مرتفقہ، اور بہت بری ہے آرام دی جگہ. اچھا میرے دوستو ذرا سمجھو کہ انسان دے تھلے بھی آگ، اوپر بھی آگ، دائیں بائیں اگے پیچھے ہر طرف آگ ہی آگ ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں بہت بری ہے آرام دی جگہ. یہ آرام دی جگہ تو نہیں، یہ تو قطعاً آرام ہے ہی نہیں. یہ بطور طنز دے آکھیا جا رہا ہے، استہزاء دے طور تے آکھیا جا رہا ہے کہ یہی جہنم ہے جس واسطے تانوں دنیا دے اندر ڈراندے آئے سے کہ ساڈی گل دی طرف توجہ نہ کر دے، یہی تہاڈا ٹھکانہ، اتھوں رہو، ٹھہرو. اللہ اکبر. قرآن مجید دا اسلوب ہے کہ اگر تخویف دا تذکرہ کرے، ڈراوے دا دنیا دا یا آخرت دا، تو اس دے نال بشارت دا بھی تذکرہ کر دے. یعنی اس واسطے کہ کہیں مومنین جڑے ایماندار ہیں وہ نہ ڈر جاون، اس واسطے اللہ تعالیٰ نال ہی متصلاً یا آگے پیچھے بشارت دا تذکرہ عموماً زیادہ طور تے قرآن کر دینا. آج تخویف دا تذکرہ ہو گیا، کل انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر بشارت اور مومنین دے ٹھکانے دا تذکرہ آ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ کیتا. انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھ سائیں. اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید سمجھ کے اس تے عمل کرن دی اور ایمان رکھن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء.